سورۃ النجم 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ شفاعت کے حوالے سے، سفارش کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے نظام میں اللہ کی سب سے بڑھ کر جو نورانی مخلوق ہے، اور وہ ذرہ برابر بھی دنیا کے اندر وہ اللہ کے کسی حکم کے اندر کوئی کمی نہیں کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، بلکہ ان کو جو حکم کیا جاتا ہے وہ مکمل طور پر پورا کرتے ہیں۔ اس طرح کے فرشتے اللہ فرماتے ہیں آسمانوں میں بہت سارے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ۔ عربی زبان کے اندر ایک ہے لفظ ملک، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملک یہ بادشاہ کو کہتے ہیں۔ تو ملک کا جو لفظ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے فرشتے کے لیے، جس کی جمع ہم کہتے ہیں ملائکہ۔ اب ہم ملائکہ استعمال کرتے ہیں تو ملائکہ فرشتے، اور ملک یہ جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ، اور بہت سارے فرشتے ہیں جو آسمانوں کے اندر ہیں۔ فی السماوات، آسمانوں کے اندر مختلف کیٹیگریز میں فرشتے موجود ہیں۔ ایک ملائے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ جو مجلس والے فرشتے ہیں، پھر عرش کے گرد گھومنے والے فرشتے، پھر اسی طرح علیین میں فرشتے۔ تو بہت سارے فرشتے اس طرح کے موجود ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ فرشتے جو اللہ کی ذرہ برابر بھی کبھی کسی وقت بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، وہ بھی اللہ کے سامنے کسی کے حق میں شفاعت کر لے، سفارش کر لے، ان کی شفاعت بھی کسی کو کوئی کام نہ آوے، الا مگر شرط یہ ہے من بعد ان یأذن اللہ، بات اس کے کہ اللہ اجازت دے ان کو۔ اگر اللہ اجازت دے تو اللہ کی اجازت کے بعد ان کی شفاعت کام آ جائے، لیکن اگر اللہ اجازت نہ دے تو ان کی شفاعت بھی کام نہ آئے۔ لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے، ویرضا، اور جس کے لیے اللہ پسند کرے، یعنی جن کو اللہ اجازت دے وہ شفاعت کرے، اور جن کے حق میں اللہ چاہے اور جن کے حق میں اللہ راضی ہو ان کے حق میں وہ شفاعت کر سکیں۔ اس لیے نفس شفاعت یہ قیامت کے دن کوئی نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون شفاعت کر سکتا ہے اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر؟ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، مگر جب اللہ اجازت دیں گے تو پھر وہ بول سکیں گے، شفاعت کر سکیں گے۔ اس لیے سب سے بڑھ کر سفارش، سب سے بڑھ کر شفاعت وہ قیامت کے دن جب انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور سارے انسان ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، اور اس حال میں تھک جائیں گے، اور سارے انسان سب کے ابو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر درخواست کریں گے۔ آج کے دن آپ اللہ سے درخواست کر لے، آپ سفارش کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر لے۔ اب انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو اور سورج مکمل قریب آیا ہوا ہو، اور انسان اپنے گناہوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناپ تک، اور کوئی سینے تک، یہاں تک کہ کسی کے یہ بالوں، یہ کان تک جو ہے پسینہ پہنچا ہوا ہوگا۔ اس حال میں انسان بے چین اور پریشان، بے قرار انسان ہوں گے، اور یہ انسان پریشانی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے آپ تو ہمارے ابو ہیں، آپ اللہ کے سامنے درخواست کر لیں۔ فرمائیں گے میرے اندر آج اس بات کی کوئی ہمت نہیں ہے، میں اپنی ذات کے بارے میں پریشان ہوں، جاؤ فلاں پیغمبر کے پاس۔ وہ آگے نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں، آگے وہ اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے، آگے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس بھیجنے کے بعد ہر نبی معذرت کرے میرے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، آپ آگے جائے۔ آخر میں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ
احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس سارے لوگ آ کر درخواست کریں گے، آپ اللہ کے محبوب ہمارے لیے شفاعت کیجیے، اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے سرب سجود ہوں گا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے دنیا کے حوالے سے 10 سال کے اندازے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک اس وقت اپنی طرف سے کچھ کلمات کا القاء کریں گے جس سے میں اللہ کی پاکی بیان کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اے میرے محبوب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سل تعطا، آپ مانگ لیجیے آپ کو عطا کیا جائے، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم عرض کریں گے یا اللہ انسانوں کے ساتھ حساب و کتاب شروع کر دیں۔ یہ سب سے بڑی شفاعت۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے دنیا کے اندر موقع دیا، کوئی ایک دعا اپنی ضرور قبول کروا لے۔ ہر پیغمبر نے اپنے لیے دعائیں مانگی اور وہ دعا اللہ نے قبول کروا لی۔ میری جو دعا ہے وہ میں نے اپنی امت کے لیے آخرت کے دن، قیامت کے دن کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی، ذخیرہ کیا ہوا ہوں، اور وہ میری شفاعت ہے میری امت کے لیے۔ پوچھا گیا آپ کی شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ لیکن شفاعت ان کو فائدہ دے جن کے بارے میں اللہ چاہے، اور اللہ ان کے بارے میں چاہے گا جو کم از کم دنیا سے کلمے کے ساتھ رخصت ہو چکا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت اس امت کے اندر بعض لوگوں کے بلندی درجات کے لیے ہوگی، اور بعض کے لیے نجات کے اور قیامت کے دن کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے چھڑانے کے لیے شفاعت ہوگی۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس امت کے اندر 70,000 بندے وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے۔ جس طرح کفار وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے، ایسے اس امت کے بعض 70,000 طبقہ اس طرح کا ہوگا۔ وہ کاشک کڑے ہو گئے اور کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے شامل فرما۔ حضور نے فرمایا تم ان میں سے شامل ہو گئے۔ دوسرا بندہ کڑا ہو کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کہ، فرمایا بس اوکاشا سبقت لے گیا ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پھر اللہ جل شانہ انبیاء علیہ السلام کی شفاعت قبول فرمائیں گے، پھر صدیقین کی شفاعت قبول فرمائیں گے، شہداء کی شفاعت ہوگی، علماء کی شفاعت ہوگی، حفاظ کی شفاعت ہوگی۔ ایک حافظ قرآن جو اپنے قرآن کے حلال کو حلال سمجھ چکا اور حرام کو حرام سمجھ چکا، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کے خاندان کے 10 بندوں کی شفاعت جن پر جہنم واجب ہو، جو کلمہ پڑھنے والے ہوں، ان لوگوں کی شفاعت اللہ اس کے قبول فرما دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ایک موقع پہ فرمایا کہ عالم کو قیامت کے دن جب لوگ پل صراط پر گزرنے والے ہوں گے تو اللہ جل شانہ عالم کو فرمائیں گے کہ آپ پل صراط کے پاس کھڑے رہیں، یہ بڑا پریشان ہوگا مجھے کیوں روکا گیا؟ اللہ فرمائیں گے کہ یہ جو پل صراط پر گزرنے والے جتنے لوگ ہیں، آپ ان میں سے جن کو چاہے انتخاب کرتے ہوئے اپنے پاس جمع کرتے جائے، روکتے جائے، یہاں تک کہ بہت بڑا مجمع جمع ہو جائے گا، اور پھر اس عالم سے کہا جائے گا تو بھی جنت چلے جا اور ان کو بھی ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائے، جتنے تم چاہتے ہو سب کو۔ بلکہ ایک روایت میں تو 400 کا تذکرہ ہے کہ ایک عالم اپنے ساتھ 400 بندے جنت لے کر جائے گا۔ لیکن جنہوں نے قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار دی ہو، اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہم اپنے لیے شفاعت ہی پیدا کر دیں۔ یہ قرآن بھی قیامت کے دن شفاعت کرے، یہ روزہ بھی قیامت کے دن شفاعت کرے۔ اللہ میں نے پورا دن اس کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما دے۔ قرآن کہے کہ اللہ ساری رات میری وجہ سے جاگتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، اور اس کو میں نے نیند سے محروم رکھا، اللہ آج میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما دے۔ کسی کے حق میں شفاعت ہی بنے گا اور کسی کے حق میں جھگڑالو بنے گا۔ رشتہ داری یہ شفاعت کرے گی، پل صراط پر ایک طرف رشتہ داری اور دوسری طرف امانت، یہ دونوں چیزیں کڑی ہوں گی۔ جس نے رشتوں کو توڑا ہے، رشتے ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ جنہوں نے امانت میں خیانت کی ہو، امانت ان کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔
اس لیے یہ مختلف قسم کی شفاعتیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو شفاعت دے اور سب سے بڑھ کر شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرما دے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان کہے تو جو مؤذن کہے تم بھی وہی کلمات کہتے رہو، صرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کی بجائے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا کریں۔ اور جو بھی یہ اذان کا جواب دے کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے اور میرے لیے اللہ جل شان سے مقامی وسیلہ مانگے گا، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ جو دعا ہے، جو یہ دعا پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں قیامت کی اس کی شفاعت کروں گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ما قبل بات شفاعت کی ہوگی، شفاعت ہر کسی کی قابل قبول نہیں ہے اور ہر کسی کے حق میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جن کو اللہ اجازت دے وہ شفاعت کر سکیں گے، اور جن کے بارے میں اللہ چاہے تو ان کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کے لیے دنیا میں بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یقیناً جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، یہ فرشتوں کو نام دیتے ہیں تسمیۃ الانثیٰ، مؤنث کا نام دیتے ہیں، اللہ جل کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے، کوئی یقینی بات ان کے پاس موجود نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن، بس یہ گمان کی باتیں کرتے ہیں، اور گمان کسی کو حق کے بارے میں فائدہ نہیں دیتا، یعنی گمان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بلکہ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ آتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اکثر گمان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، بعض گمان گناہ ہوا کرتے، تو یہ ان کا ایک گمان ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، اور حقیقت اس کی کوئی ان کے پاس موجود نہیں، کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، بس اے میرے پیغمبر آپ اعراض کیجئے ان لوگوں سے جو منہ موڑنے والے ہیں عن ذکرنا، ہماری یاد سے، جن کے پاس ہماری طرف سے نصیحت نامہ آیا، قرآن آیا، آپ ان کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہیں، پھر بھی یہ منہ موڑنے والے ہیں، آپ بھی ان سے منہ موڑ لیجئے، جن کی چاہت وہ صرف دنیا، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی ظاہری زندگی کو بس جانتے تو ہیں، دنیا کو تو سمجھتے ہیں، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ تو کرتے رہتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، جو آخرت سے غافل بن کر، بے خبر بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، لعن، لعنت کی گئی ہے عبد الدینار و عبد الدرہم، دینار کے غلام پہ، درہم کے غلام پہ، جن کو پیسے ملے تو بڑا خوش ہو جائے، ان کے مفاد پورے ہو تو بڑے خوش ہو جائے، لیکن اگر ان کو پیسہ نہ ملے، ان کے مفاد پورے نہ ہو تو بڑی ناراضگی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بعض لوگ دنیا کے اندر وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو تو خوب سمجھتے ہیں، دنیا کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اور دنیا کے حوالے سے ہر سہولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکاتے کپاتے بھی ہے، لیکن آخرت سے مکمل طور پر غافل ہو چکے ہیں۔ آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، ان کو نصیحت کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس سے آج بھی جدید دنیا کے حوالے سے جو دنیا میں ٹیکنالوجی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو دنیا کے جدید ٹیکنالوجی صرف دنیا کی زندگی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دنیا میں اپنے آپ کو ہر قسم کی آسائش اور زیبائش اور سہولت سے آراستہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ وہ دنیا میں چاہتے کہ ہم ہر قسم کی مشقت سے، تکلیف سے بچ جائے اور ہر قسم کی راحت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، ان کے بارے میں نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں آپ ایسے لوگوں سے منہ موڑ لیجئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا لا تمدن عینیک، دنیا کے حوالے سے جو دنیا کی نعمتوں سے نوازے گئے ہیں اور جن کے پاس آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ ان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھیں۔ یہ تو دنیا کی زیب و زینت ہم نے ان کو عطا کر رکھی ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، جو شخص صبح شام دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، فرمایا یہ اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے، وَمَالُ مَن لَا مَالَ لَهُ، یہ اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں ہے، وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اور اس دنیا کے واسطے وہ بندہ جمع کرتا ہے جس کی کوئی عقل نہیں ہے۔
حضور نے اس کو بے عقل قرار دیا جو صرف دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس لیے حضرت عاصم ایک محدث رحمہ اللہ تعالی فرماتے دو قسم کے غم ہے اس سے خلاصی نہیں، ایک غم غم دنیا ہے، دوسرا غم غم آخرت ہے۔ آپ دنیا کے بھی مکلف بنائے گئے، شریعت نے آپ کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، آپ کی بیوی کا اور آپ کے بچوں کا نان نفقے کا انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کے لیے کپڑے کا انتظام، ان کے لیے کھانے کا انتظام، ان کے لیے دوائی کا انتظام، یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس میں اس درجے غرق ہو جانا، اس درجے مبتلا ہو جانا کہ بندہ آخرت کو مکمل طور پر بھول جائے، یہ انسان کے تباہی بربادی کا باعث ہے۔ تو جیسے ہم دنیا کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، اس درجے ہم آخرت بلکہ اس کے لیے تو اس سے بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ آج افراط و تفریط یہ آکے تو شریعت نے اس کی بھی نفی کی ہے۔ ایک بندہ بس مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا اور دنیا سے بالکل بے خبر ہو گیا، بس اللہ پہ توکل ہے، یہ رہبانیت لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کوئی نہیں ہے۔ آپ نے معاشرے میں گھل مل کے رہنا ہے اور معاشرے والوں کے ساتھ چل کے رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت سے غافل نہیں ہونا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اللہ فرماتے ہیں ان کے علم کی انتہا بس دنیا ہی ہے۔ صبح شام ان کا علم چلتا ہے، ان کا دماغ چلتا ہے، ان کا ذہن اور ان کی فکر چلتی ہے کس چیز کے بارے میں؟ صرف دنیا کے بارے میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اے میرے رب لا تجعل الدنیا اکبر ہمی، اللہ دنیا میرا سب سے بڑا غم نہ بنا دے۔ ولا مبلغ علمی، اللہ میرے علم کی انتہا، میرے علم کا جو پہنچ ہے وہ صرف دنیا نہ بنا دے۔ ولا غایت رغبتی، اللہ میری رغبت اور چاہت کی انتہا وہ صرف دنیا نہ بنا دے۔ وجعل غایت رغبتی وجعل منتہا رضائی وجعل مبلغ علمی اسلام یا دینی، اللہ میرے علم کی انتہا، میری غایت اور میری چاہت کی جو انتہا ہے وہ دینی اسلام کو بنا دے، میں اسلام پہ راضی ہو جاؤں، میں اسلام پہ خوش ہو جاؤں۔ آج میں نے 5 نمازیں پڑھی ہے الحمدللہ، آج میں نے ایک پارہ تلاوت کر چکا ہوں الحمدللہ، آج میں نے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کے رکھا ہے الحمدللہ، آج میں کسی مسلمان کا کام آ چکا ہوں، اس کے ساتھ نیکی کر چکا ہوں الحمدللہ، مجھے اس پر خوشی ہو جائے۔ اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ جن کے علم کی انتہا بس صرف دنیا ہے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یاد رکھ آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے ہر اس شخص کو جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، وہ اعلم بمن اہتدی، وہ خوب جانتا ہے ہر اس شخص کو جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے والوں کی نیکی بھی وہ عطا کرے گا اور سیدھے راستے سے بھٹکنے والوں کو سزا بھی وہی دے گا، وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا اور وہ کسی کے جرم کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا کہ جرم توڑا کیا ہے اور سزا زیادہ دے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے پاس نیکیاں بھی جمع ہو رہی ہے اور برائیاں بھی جمع ہو رہی ہے، وہ برائیوں کا حساب بھی دے گا اور نیکیوں کا حساب بھی دے گا، اللہ جل شانہ خوب جانتے ہیں۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور بہت سارے فرشتے آسمانوں میں لا تغنی شفاعتهم شیئا، کہ کوئی کام نہ آوے ان کی شفاعت ذرا برابر، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر بات اس کے کہ اللہ اجازت دے دے، لمن یشاء ویرضا، جس کے لیے اللہ چاہے اور پسند کر لے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ، یقیناً وہ نام دیتے ہیں فرشتوں کو مؤنث کا نام، وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی یقینی دلیل موجود نہیں ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ پیروی نہیں کرتے ہیں مگر ایک گمان کا، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یقیناً گمان حق کے بارے میں کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا،
پس آپ اعراض کیجئے ہر اس شخص سے جس نے ہمارے نصیحت نامے سے منہ موڑ لیا ہے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور نہیں چاہتا ہے مگر صرف دنیاوی زندگی ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ یہ ان کے علم کی انتہا ہے یہ ان کے علم کا پہنچ ہے إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ہر اس شخص کو جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ اور وہ خوب جانتا ہے ہر اس شخص کو جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے صدق اللہ